अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों के उम्रे और ग़ज़वा ज़ैतुल सलासिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजिज़ी व इनकिसारी के बारे में जानेंगे। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम के साथ वापस मक्का तशरीफ़ लाए ताकि उस उम्रे की अदायगी कर सकें जिसे पिछले साल कुफ़ार मक्का ने अदा करने से रोक दिया था। इस दफ़ा कुरैश ने मुसलमानों को उम्रा अदा करने के लिए अकेला छोड़ दिया और कुछ दिनों के लिए मक्का को खाली कर दिया। मुसलमानों ने उम्रे के अरकान अदा किए। इन मुसलमानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। अब बात करते हैं ग़ज़वा ज़ैतुल सलासिल के बारे में। हज़रत राफ़े बिन अमर ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ात सलासिल की फ़ौज का सरबराह मुकर्रर फरमाया। ज़ात सलासिल एक जगह का नाम है जो वादी कुर्स के करीब में वाक़या थी। मदीने से ज़ात सलासिल का सफ़र करने में 10 दिन लगते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और दूसरे बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम को हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में रवाना फरमाया। इन सब सहाबा को हज़रत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहकामात के मुताबिक अमल करना था। जब मुसलमान लश्कर ताई नामी पहाड़ के पास पहुँचे तो हज़रत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रास्ते की रहनुमाई के लिए कोई आदमी तलाश करें। सहाबाए कराम ने फरमाया, इस काम के लिए हम राफ़े बिन अमर के अलावा किसी को नहीं जानते, क्योंकि वो दौरे जहालिया में सहरा के डाकू थे। इसलिए यकीनन राफ़े बिन अमर आगे आने वाले रास्तों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इस मार्के के बाद जब हम वापस उस जगह पहुँचे जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था तो मैंने अपनी निगाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक की तरफ की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़दकी लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। ये खैबर के एक गांव फ़दक का लिबास था। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार होते तो इस लिबास को किसी पिन से जोड़कर ज़ेब तन फरमा लेते और जब सवारी से उतरते अपनी चादर फिर फैला देते। फिर हज़रत राफ़े बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, जनाब अबू बकर, सब असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने आपको मुंतखब फरमाया है। मुझे ऐसी नसीहत फरमाएं जिसे याद करके आप लोगों की तरह हो जाऊं। तवील नसीहत ना फरमाएं कि मैं भूल जाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप अपनी 5 उंगलियां याद रख सकते हैं? जवाब दिया गया, जी हाँ। फिर आपने फरमाया, इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس حسب نصاب مال ہو تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں، بیت اللہ کا حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ نے یہ باتیں یاد کر لی ہیں؟ حضرت رافع بن عمرو نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری نصیحت یہ ہے، اگر تمہیں 2 آدمیوں کا بھی امیر بنایا جائے تب بھی تم امیر نہ بننا۔ یہاں امیر سے مطلب حکمران ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شہر کے لوگوں، کیا سربراہی صرف آپ لوگوں تک محدود نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب قیادت و حکومت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ قیادت کے اوڑے تم تک بلکہ تم سے نیچے طبقے کے لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ بے شک جب کوئی آدمی اپنی قوم پر سردار ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان ظلم میں انصاف قائم نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ آئیے اب جانتے ہیں ان نصیحتوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس نصیحت سے ہمیں عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 5 اعمال بتائے جو در حقیقت دین اسلام کے ستون ہیں اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ارکان اسلام کو اچھے سے سمجھیں اور ان پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو کبھی لوگوں کا رہنما یا سربراہ بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس دن انسان سربراہ بنتا ہے اس دن سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، یقیناً یہ امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت ہے، مگر جس نے اس کے حق کے ساتھ اس کو سنبھالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو امیر ہوگا اس کا حساب دوسروں کے مقابلے میں طویل ہوگا، اور اگر وہ عذاب کا مستحق ہوا تو عذاب سخت ہوگا، اور جو امیر نہیں ہوگا دوسروں کے مقابلے میں اس کا حساب آسان ہوگا اور عذاب ہلکا ہوگا۔ یہ قیادت اور خلافت کے فرائض کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات تھے، جو خلیفہ بننے کے بعد عمل میں لے کے آئے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے اور جن لوگوں پر حکومت تھی ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رات محنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ ذیت السلاسل کے دوران عاجزی و انکساری کا مظاہرہ فرمایا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ ذات سلاسل مارکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کی قیادت انہیں ملنی چاہیے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت کے لیے مقرر فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ایسا محسوس کیا کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی بلکہ دل کی گہرائیوں سے یہ بھی مان لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی صفات کی وجہ سے رہنما مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ کے مقام پر پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو آگ نہ لگانے کا حکم دیا۔ سردیوں کی رات تھی تو کچھ لوگوں کو یہ حکم ظلم لگ رہا تھا، لیکن ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن مسلمان کے کسی بھی سپاہی کو دیکھ لیں اور حملہ کر دیں، اور یہ چاہتے تھے کہ اگلی صبح مسلمان بے خبری میں دشمنوں کو پکڑ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ٹھیک نہیں لگا۔ اپنے ساتھی سپاہیوں کو سخت ٹھنڈ برداشت کرتا دیکھ کر ناراض ہونے لگے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس حکم کی نافرمانی اور اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا، جنگ میں مہارت کی وجہ سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا سردار مقرر فرمایا ہے۔ یہ بات سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش اور پرسکون ہو گئے۔ آخر میں اتنا کہیں گے کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کہ اپنے حکمرانوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور جو حکم دیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو تو مان لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ کسی چیز میں مہارت رکھتے ہیں وہ ان معاملات میں چھپی حکمتوں کو بھی سمجھتے ہیں جس کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔